الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، صدقات اور خیرات کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صدقات کے اندر تعمیم کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہو تو اس کے لیے کوئی وقت مختص نہیں ہے، کوئی دن مختص نہیں ہے، رات کو کرو دن کو کرو، جس دن کرو۔ نمبر 2 کہ صدقات اور خیرات کے لیے کوئی حالات بھی مختص نہیں ہے، حالات میں بھی تعمیم ہے۔ کبھی کبھی مجلس میں نمایاں طور پر دینا پڑے گا اور کبھی کبھی اخفاء کے ساتھ دو۔ بہرحال بغیر وقت کے، بغیر حالات کے، ہر حال میں ہر وقت صدقہ دو۔ فرمایا ایسے طبقے کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ نمبر 2 فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں جب یہ جائیں گے کسی قسم کا خوف، کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا کہ جی فلاں فلاں غلطی میں پکڑ ہوگی۔ فرمایا اللہ ان کے غم کو دور کر دے گا، آگے کے عذاب کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس کی شان نزول اور دیگر باتیں پھر آپ کے سامنے آتی ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے رہتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، کوئی تخصیص نہیں ہے اوقات کی۔ نمبر 2 حالات کی بھی تخصیص نہیں، حال کی سرن، وہ خفیہ حالت میں بھی کرتے رہتے ہیں، وعلانیتاً اور اعلانیہ موقع ملے پھر بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ تو فلہم پھر ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں۔ نمبر 2 ولا خوف اور کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، علیہم ان کے اوپر، ولا ہم اور نہیں وہ لوگ، یحزنون کسی قسم کا غم کھائیں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے، خوشی خوشی اللہ کے ہاں جائیں گے۔ صدقات اور خیرات کی تفصیلی بات سننے کے ساتھ ہی کل آپ نے سنا کہ صدقات کے مستحق زیادہ اعلیٰ درجہ، زیادہ ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کے لیے وقف ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، مدارس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کل آپ نے تفصیل سنی۔ آج ان صدقات کے حوالے سے آخری آیت ہے، آگے آئے گا، ضمناً آئے گا۔ مسلسل 2 رکوع سے آپ تفصیلات صدقات کی شرائط کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ یہ آج آخری آیت ہے، اس کے بعد آگے سود کے احکام کا تذکرہ ہوگا۔ سود کے ضمن میں پھر صدقے کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔
تو آج اللہ رب العالمین نے صدقات کی آخری آیت میں بتایا صدقات کے لیے اوقات مختص نہیں ہیں کہ فلاں وقت پہ کریں گے، کوئی مختص نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہتا ہے کہ صدقات کے لیے کوئی وقت مختص نہیں، کوئی دن مختص نہیں ہے۔ جب ایک وقت مختص نہیں ہے، دن وقت کو کہتے ہیں، رات وقت کو کہتے ہیں، نہ رات مختص ہے نہ دن مختص ہے، دن کو دو رات کو دو، جس دن دو دے سکتے ہو، تعمیم ہے۔ تو اللہ نے مختص نہیں کیا، اللہ کے نبی نے مختص نہیں کیا، تم مختص کرو گے زیادتی ہوگی، شریعت میں مداخلت ہوگی۔ اور اللہ نے اس کا ذکر کیا، پھر اس کے مقابلے میں بات آئے گی، فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں، باللیل، رات کو بھی، والنہار، دن کو بھی کرتے ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اور نمبر 2، حال کی بھی تخصیص نہیں ہے کہ میں نے خفیہ دینا، ظاہری میں نے کسی کو دکھانا ہی نہیں ہے، نہ کبھی کبھی خفیہ دیں گے، اور جب خفیہ کا موقع نہیں، اعلانیہ کا مرحلہ آئے گا تو اعلانیہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اخفاء افضل ہے، وہ آپ تفصیل سن چکے تھے، لیکن اعلانیہ کا موقع آ جائے تو اعلانیہ میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ مجلس میں عام میں اعلان ہو گیا ہے، بھائی دین کے لیے مدد کرو، غرباء کی مدد کرو، جہاد کی مدد کرو، مدرسے کی مدد، تو یہ نہیں جی میں نہیں دیتا ہوں، نہیں بھائی، موقع اعلانیہ کا آ گیا، اعلانیہ دینا پڑے گا۔ تو اگر اخفاء کے ساتھ ہوگا تو اخفاء ہر حال میں دینا ہے۔ فرمایا ایسے طبقے کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اللہ کے ہاں، پروردگار کے ہاں، لیکن تخصیص نہیں ہے۔ اب ہماری تخصیص کیا ہوتی ہے؟ پہلے تخصیص سنو، پھر اس کے مقابلے میں آیت کا شان نزول آئے گا۔ ہم نے کر دی تخصیص، آپ بھی جانتے ہیں، قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، اور احادیث نبویہ کا ذخیرہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو ترغیب دی، جو صحابہ عمل کرتے، کوئی تخصیص نہیں۔ وقت آنے پر، رات کا وقت ہو تو ضرورت ہے اگلے کو رات کو دو، دن آیا تو دن کو بھی دیا، اعلانیہ بھی دیا، صحابہ نے چھپ کر بھی دیا، دونوں ہر طریقے سے، تخصیص نہیں ہے۔ ہم نے کیا کر دیا تخصیص؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارے ہاں مختلف تخصیصات چلتی ہیں، لوگ بھوکے مرتے رہے، لیکن ہم نے کب دینا ہے؟ ہم نے 10 محرم کو ہی دینا ہے، ایسی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دیتے تو 10 محرم کو، کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رمضان کا انتظار کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے حوالے سے صدقات، یہ بھی آپ کی بات ہے نہ، وہ بھی نہیں، ہو جو پکائی جاتی دیر لگتی ہے، جس میں حلیم کہتے ہیں محرم میں حلیم ہے، اللہ اکبر۔ بھائی یہ تخصیص کہاں سے آئی ہے 10 محرم کو؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں رات کرو، دن کرو، جس وقت چاہو کرو۔ اب کسی نے 10 محرم تخصیص کی، ہمارے حاجی ابراہیم صاحب تھے، وہ کہتے ہیں 10 محرم کو ہماری چھٹی ہوتی ہے، ہم چھٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کہتے ہیں آج کے بعد نہیں ہوگا ایسے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شریعت کے مزاج کے مطابق انہوں نے اپنی تبدیلی کر دی تھی، اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں آج کے بعد نہیں کروں گا، پھر چھٹی کے دن اور کام کر لیں گے، نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے ابھی بھائی عابد کہہ رہے تھے، اور کوئی 10 محرم سے آگے کیا 11ویں کو دینا ہے، اس کے علاوہ دیتی ہی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے تخصیص کوئی کہتے ہیں نصف شعبان ہے جی، 15 شعبان ہے، شب برات ہے جی، او برمار ہے۔ بعض جگہوں میں تو بڑی برمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پڑوس میں غریب مرتا ہے، مرے نا، رشتہ داروں کے اندر غریب بیچارہ پریشان ہے، پریشان ہونا، محلے بلادری کے اندر کوئی پریشان ہو نا، ہم نے نصف شعبان کو دینے ہیں، 15 شعبان شب برات ہے جی، آج زور لگانا ہے۔
اور جس طرح بھائی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے پورے 11 مہینے کچھ نہیں نکالنے ہیں، رمضان آئے گا دیں گے۔ او خدا کا بندہ، رمضان میں ثواب تو واقعتاً 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے منع کس نے کیا؟ پہلے کا ثواب نہیں ہے؟ ضرورت مند آ جائے جس وقت اس کی ضرورت پوری کر، ثواب زیادہ ہے۔ محتاج کی احتیاج کا لحاظ ہوگا، وہ محتاج 11 مہینے تڑپتا ہے تو پوچھتا نہیں رمضان میں۔ یہ تخصیص ہے ہماری، اور یہ ان تخصیصوں کے علاوہ پھر ہماری تخصیص ہے۔ میت ہو گئی ہے، تیسرا دن ایصال ثواب کے لیے تیسرا ہی دن ہے، 7واں ہے، 40واں ہے، جمعرات ہے جی۔ آج بہت سارے لوگ جمعرات کو پکا کرتے ہیں، آج جمعرات ہے، آج دن ہے۔ مانگنے والی بھی میں نے دیکھے ہیں، جمعرات کے دن خوب رش ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے لوگ جمعرات کو ہی دیتے ہیں، اور دیتے نہیں، وہ بھی آنے والے پیشور بھی زیادہ زور دیتے ہیں اس میں۔ یہ ہماری تخصیص ہے، جمعرات ہو یا جمعہ ہو، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر دن کو دو، رات کو دو، کوئی تخصیص نہیں۔ نہ دنوں کی تخصیص ہے، نہ حالت کی تخصیص ہے کہ خفیہ ہی ہم نے دینا ہے یا اعلانیہ دینا ہے۔ نہ خفیہ کا ٹائم تو خفیہ دو، اعلانیہ کا ٹائم تو اعلانیہ دو۔ یہ تخصیصات ہم نے اپنی طرف سے میں شریعت میں داخل کی ہے، شریعت نے ہمیں اس کی گنجائش نہیں دی ہے۔ یہ تبدیلی والی بات ہوگی۔ رب نے ایک کام عام کیا ہے، ہماری رعایت کی ہے، رات دو، دن دو، جس دن تمہیں ملا پیسہ دے دو، جب موقع ملا دے دو، جب ضرورت مند ملے دے دو۔ کتنی بڑی سہولت ہے، ہم نے اس کو بند کر دیا، میں نے فلاں دن میں دینا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہر وقت دو، یہ کہتا نہ میں نے ہر وقت نہیں دینے ہیں۔ یہ تو اللہ کے ساتھ شریعت کے ساتھ مقابلے میں آ گیا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے شریعت نے بہت ساری چیزوں کی تعمیم کی، اس کو تخصیص ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جو شریعت نے تخصیص کر دی اس کو ہم میں تعمیم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اس کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں شریعت کی اتباع نصیب فرمائے، اور ہم شریعت میں اس میں معارض میں آتے ہیں، مقابلے میں آ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، صدقے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کیوں تعین کرتے ہو؟ تو اس کے لیے تعین نہیں ہے۔ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہم تو 11ویں شریف اللہ کے نام کی دیتے ہیں، لیکن مرحومین کو، بزرگوں کو ثواب دیتے ہیں۔ اور خدا کا بندہ بزرگوں کو ثواب دیتا ہے، اس دن کی تخصیص کیوں ہے؟ یہ تخصیص کہاں سے آئی ہے؟ یہی تو شریعت کی طرف سے رکاوٹ آئی، شیطان کی بات آئی ہے، رحمان نے تو تخصیص نہیں کی ہے۔ ایک بزرگ ہمارے گزرے، بہت بڑے بزرگ، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، پیر تھے، صحیح پیر۔ آج کل جیلی پیروں کی بات نہ کرنا، جیلی پیر پیڑ ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور سچا پیر ہو، اندر باطن تزکیے والا ہے تو ہم غلام مانتے ہیں، ایسے پیر ہم مانتے ہیں۔ جو پیر واقعتاً انسانیت کی رشد و ہدایت کا درس دیتا ہے، خود رشد و ہدایت والا ہے، اس کا قول رشد و ہدایت والا، اس کا عمل رشد و ہدایت والا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پیر ہماری عجمی زبان کا لفظ ہے، اکابر کے اندر یہ ذکر نہیں تھا۔ خیر، مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ بلند بزرگ گزرے تھے، عالم بھی تھا، صوفی تصوف میں بھی تھا، سیاست اسلامیہ کے اندر بھی ایک رہبر اور رہنما گزرا ہے ہند و پاک کے اندر انگریزوں کے مقابلے میں۔ وہ ایک مجلس میں آ گئے تھے، اس وقت ہم بہت چھوٹے، ان کے ایک بڑے چاہنے والے عقیدت مند نے کہا حضرت آ گئے، اس کے ساتھ مہمان ہیں، انڈیا سے آئے، رائے پور سے، تو میرے ہاں کھانا ہوگا۔ وہ آتے تھے، مختلف جگہ دورہ کرتے تھے۔ وہ اللہ کا کرنا، وہ دن 10 محرم کا تھا، اس نے دعوت کی، دعوت آئے، دورے پہ آئے ہوئے ہیں تو میرے ہاں دعوت ہو جائے۔ چلے گئے، اس نے بڑے لوازمات کے ساتھ کچھ انتظام کیا، دسترخوان لگا، دسترخوان پہ حلوہ آ گیا۔ اس نے کہا اٹھا دو اس کو۔ یہ ہے اصلاح، اپنے نفس کو بھی بند کرنا ہے، دوسروں کو بھی بند کرنا ہے۔ یہ پیر اصل ہوتا ہے، جو کہتا ہے چلو چلو چلنے دو، پیٹ بھرنے دو، اس کا نام نہیں ہے۔ اس نے کہا اٹھاؤ، میزبان کو بلائے، ادھر آؤ۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کیوں حضرت، کیوں اٹھائیں؟
حضرت اللہ کی رضا کے لیے میں نے پکایا، اللہ کی رضا کے لیے اور بزرگوں کے اکرام کے لیے، علماء کے احترام کے لیے پکایا ہے، اور کوئی نیت نہیں تھی، تو اللہ کی رضا کے لیے ایسے کیا ہے۔ اس نے کہا بتایا بھائی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن یہ دن لوگ خاص کرتے ہیں، اور وہ خاص کا لوگ خاص کرتے ہیں، میرے تو اچانک مہمان آ گئے تھے، اچانک دعوت ہوئی ہے۔ فرمایا مشابہت غیروں کے ساتھ آتی ہے، جو رحمان کے مقابلے میں تخصیص کرتے ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ جس دسترخوان میں میں ہوں گا شریعت کے خلاف، وہاں بات میں نہیں دیکھوں گا۔ اٹھوا دیا، پکا ہوا حلوہ اٹھا دیا، اٹھا دو، نہیں چلے گا، تاکہ باقی جان لوگوں کو بھی پتہ چلے شریعت کا مسئلہ یہ ہے۔ اگر میں چپ کر دوں کہ ان کے شریعت کے مسئلے کا کیا پتہ ہے، اور شریعت کے تابع چلو، شریعت سے ہٹ کر نہیں۔ آج مشابہت لازم آتی ہے، ہم غیر کی مشابہت سے بھی بچیں گے۔ ہم نے کام ہی وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہم منہ برابر بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں جائیں گے۔ کمال کے لوگ نہیں تھے یہ، اور ہم کہتے ہیں چلنے دو، چلو جو سو چلو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب جمعرات کے دن ہم نے خاص کر دیا ہے، 11ویں کو خاص کر دیا ہے، 15 شعبان ہمارا خاص ہو گیا، رمضان بھائی کہتا خاص ہو گیا، باقی دنوں میں کیا ہوگا؟ یہ تخصیص کہاں سے آئی ہے؟ وقت کے تقاضے پر جو دیکھو، جب اللہ توفیق دے، جو مستحق ملے دے دو، مستحق ملے دو، اور جب اللہ توفیق دے دو۔ کوئی نہیں رات اور دن کی، دنوں کی تعیین نہیں ہے، تعیین کرنی ناجائز نہیں ہے۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، یہ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، ہر دن کرتے ہیں، ہر رات کرتے ہیں، کوئی دن متعین نہیں ہے۔ سرا وعلانیۃ، کوئی حالت نہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، خفیہ بھی کرتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اللہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ صحابہ کرام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، شریعت کے مزاج کے مطابق چلتے تھے۔ ابو بکر صدیق کو اللہ نے کہیں سے پیسے دے دیے، ویسے بھی بہت بڑا کاروباری تھا، بعد میں سارا دین کے لیے لٹا دیا تھا اس نے، لیکن مال آتا جاتا تھا۔ یہ مدینہ کی بات ہے، مکہ کی نہیں۔ مدینہ، مکہ میں تو سب سے بڑے تاجروں میں ابو بکر صدیق تھا، سب سے بڑا کپڑے کا کاروبار ابو بکر صدیق کا تھا مکہ میں۔ مدینہ میں بھی اس نے کام تھوڑا بہت چلاتے تھے وہ، تو ان کو پیسے آ گئے ان کے پاس، صبح پہنچے، ان کے بچے نے کہیں سے لائے، دے دیے ہیں 10,000 درہم، 10,000 درہم۔ وہ اس کے ہاتھ آئے نا، وہ مسجد نبوی کی طرف گیا، اصحاب صفہ کے طلباء تھے، اس نے حالت دیکھی، سارے کے سارے پیسے دے دیے۔ کیا ہے بھائی، اللہ نے دیے ہیں، لے لو۔ رات ہوئی، کہیں سے پھر پیسے مل گئے، مغرب کے بعد عشاء کی نماز میں گئے، اور مستحقین نظر آئے، غرباء کے اور بھی ہیں، اصحاب صفہ کے علاوہ بھی ہیں نا، ان مسکینوں کو دے کر آ گئے، خالی ہاتھ گھر میں آ گئے، دے دیا کہ اللہ نے لائے ہیں، اللہ نے موقع دیا، اور مستحق بھی مل گئے مجھے۔ دن کو بھی 10,000 خرچ کر گیا، رات کو بھی۔ اگلا دن ہوا تو ایک اور مرحلہ آ گیا، صبح صبح ابو بکر صدیق سحری کو اٹھا کرتے تھے غریبوں کی مدد کے لیے۔ مدد کون سی؟ ہاتھ کی خدمت، جان کی خدمت۔ اس نے رجسٹر بنایا ہوتا تھا کہ فلاں بندہ بوڑھا ہے، اس کے گھر میں خدمت کی ضرورت ہے، فلاں عورت بوڑھی ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے، پانی بھر کر دینا ہے۔ پانی بھرنا آج کل ہمارے ہاں تو ٹوٹیوں کا نظام ہو گیا، جو بھی ہو گیا، وہ بھی کہیں دقت ہے لوگوں کو، تو اس نے اور صحابہ نے یہ خدمت دین نے حصہ بنایا ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے رجسٹروں میں نام درج، فلاں جگہ فلاں جگہ، فلاں جگہ مجاہد کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس کی خدمت کی ضرورت ہے، فلاں جگہ مجاہد کے بازو کٹے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے۔ ابو بکر سحری کو سویرے اٹھ کر ان لوگوں کے گھر میں مشکیزیں بھر بھر کر پانی ڈالا کرتا تھا۔ سویرے اٹھا، پیسے اللہ نے صبح واپس آتے ہوئے اللہ نے دے دیے۔
سارے دوڑ کر گیا. کہتا ہے اوالی مدینہ میں دور وہاں غریب رہتے ہیں, روشنی ہونے سے پہلے پہلے خفیہ میں دے کر آتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے. خدمت بھی خفیہ کر رہا ہے اور پیسہ دینے خفیہ چلا گیا. واپس آ گیا, اللہ نے پیسے دے دیے. پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان کر دیا. ہاں مجلس میں, ایسے مجلس میں ابو بکر اٹھا, اعلانیہ دے دیے 10,000. 40,000 درہم دینے والا عظیم انسان ابو بکر تھا. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی معینات تفسیر ہے, اس میں علامہ ابن عساکر کے حوالے سے روایت ذکر کی ہے کہ اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت اتار دی ہے. یہ کل آپ نے سنا اصحاب صفہ کے طلباء کے لیے مدد کرنے والوں کے حوالے سے, اور یہ اصحاب صفہ کے طالب علموں کی بھی مدد کی, دیگر محتاجوں کی بھی کی ہے, اعلانیہ بھی کی اور خفیہ بھی. اللہ نے فوراً یہ آیت کریمہ اتار دی. اور اصل اس کا مصداق ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کی طرح اور جو لوگ ہوں گے وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل, اموالہم جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, باللیل والنہار, رات کو بھی دن کو بھی, سرًا وعلانیۃً, اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نبی کے اوپر آیت نازل ہوئی, ساتھ بتایا آج تیرے صدیق نے صداقت کا حق ادا کیا ہے. نبی نے بلایا ابو بکر, ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ, اللہ کے لیے کام کیا تھا, باقی بات اور کوئی بات نہیں. فرمایا بتاؤ. فرمایا اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے بتا دیا, تب آپ پوچھتے ہیں, تو مجھ سے سنتے ہیں تو مجھ سے چپ ہی رہنے دو. فرمایا ابو بکر, اللہ نے آپ کی تعریف میں, آپ کے حصے میں آنے والے طبقے کی تعریف میں یہ آیت نازل کی ہے, اور اللہ نے بتا دیا جبرائیل نے آج صدیق نے 40,000 درہم رات دن میں خرچ کر دیا ہے. اللہ ان لوگوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور اگلے مرحلے پر ضرورت مند تو تھے ریاست مدینہ میں. حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے. علی المرتضیٰ مالی طور پر کمزور تھے. اللہ نے بہادری میں, شجاعت میں مقام اعلیٰ دیا تھا علی کو. بڑی اللہ نے جرأت اور شجاعت کا مقام علی المرتضیٰ کو. جسمانی قوت بہت دی, درمیانہ قد لیکن قوت بے انتہا کی تھی علی میں. مالی طور پر کمزور ہوتے تھے. بچپن بھی نبی کے پاس پلا اس کا. بچپن کے بعد شادی کا 3 دن پہلے میں نے ذکر کیا, وہ بھی صحابہ نے مل کر, عثمان نے اس کی شادی کا خرچہ اٹھایا تھا وغیرہ. حضرت علی کے پاس پیسے آ گئے 4 درہم. تو ایسے چلے 1 درہم, اس نے رات کا آخری ٹائم تھا دے کر آ گئے. صبح اٹھے ایک مسکین مل گیا, اس کو دے دیے. آگے گئے خفیہ طریقے سے 1 درہم دے دیا. بعد میں ادھر مسجد نبوی میں پہنچے, نبی نے فرمایا تعاون کے لیے آ جاؤ بھائی, اپنا اپنا تعاون پیش کرو, فلاں مہم پہ دین کے لیے جانا ہے. علی نے اٹھ کر 1 درہم رہتا وہ بھی پھینک دیا. چاروں چیزوں کا مصداق علی المرتضیٰ بھی بن گئے. اور بھی کئی صحابہ بنے, لیکن یہ 2 واقعات سامنے آئے اور نبی نے مسکرا کر فرمایا علی آج اللہ آپ کے بارے میں اس آیت کو دوبارہ پیش کر رہے تھے. الذین ینفقون اموالہم, جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے رات میں دن میں, سرًا وعلانیۃ, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. علی کہنے لگے چلو اللہ کے پاس لوں گا, میرے پاس 4 ہی تھے, 4 خرچ کیے ہیں, لیکن رب کے پاس ہوں گے وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے. واقعتاً اللہ کے ہاں تو پھر اپنی اس کی شان کے مطابق ہوگا. اور فرمایا ایسے طبقے کے لیے فلا خوف علیہم, اجر بھی اللہ کے ہاں. نمبر 2, ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا, آگے کیسا ہوگا. فرمایا مرنے کے بعد ان کو قبر کا بھی خوف نہیں, برزخ کا کیا عذاب ہوگا, حشر کا بھی خوف نہیں, پل صراط کا بھی خوف نہیں. ان کے لیے جنت ہے. لیکن غم کس کو ہوتا ہے؟ ماضی کا. او فلاں میری کمزوری کا پتہ چل گیا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, فلاں میری غلطی کا پتہ چل گیا تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا, فلاں چیز پر مجھے پکڑو گی. بندے کو غم ہوتا ہے اپنی سابقہ غلطیوں پر. فرمایا ان کی سابقہ غلطیاں بھی میں رب معاف کرتا ہوں, ان کو کسی قسم کا غم نہیں.
نہ مستقبل کا آگے کا کہ فلاں جگہ پکڑو گی، نہ ماضی کی کسی غلطی پہ پکڑ۔ فرمایا ایسے طبقے کے لیے نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اخلاص کے ساتھ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقے کی یہ آخری آیت تھی، باقی شرائط ہو گئی ہیں۔ ہو اخلاص کے ساتھ، نموش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بلا تخصیص اور بلا تحسیس اوقات، بلا تحسیس حالات، آدمی کو موقع کے مطابق، ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے ہر وقت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کی بہتری کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تو کرم کے فیصلے فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، قرآن کے تقاضوں کے مطابق پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو نیکی کی توفیق نصیب فرما، شر سے، شیطان والے طریقوں سے، شیطان کی اتباع سے محفوظ و سلامت فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت نصیب فرما دے، رحم کا معاملہ ان سے فرما دے، کرم کا معاملہ ان سے فرما دے۔ یا اللہ خیر کے فیصلے سب کے حق میں فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ درد مندوں کے دردوں کا علاج فرما۔ یا اللہ بے چینوں کو چین نصیب فرما، بے سکونوں کو سکون نصیب فرما۔ یا اللہ لا علاجوں کا بھی علاج فرما، جو زیر علاج ہے ان کے علاج میں شفا کے فیصلے فرما۔ یا اللہ رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے، کرم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے۔ امت بے دینی میں جا رہی ہے، شیطان کی اتباع میں دوڑ رہی ہے، بے حیائی میں، عریانی میں، فحاشی میں، بد اخلاقی میں، بدتمیزی میں، بد تادیبی میں یا اللہ امت ڈوب رہی ہے۔ یا اللہ امت کی حفاظت فرما دے، امت کو دوبارہ اپنے نبی کے دین کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما، بے حیائی کے، عریانی کے، فحاشی کے سیلابوں سے امت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں قرآن کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔